بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور مہمل۔ پھر موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ پھر مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم اس سبق میں اسم کی اقسام کو دیکھیں گے، اور یہاں سے آگے جو ہے وہ اسم کی کئی ساری تقسیمات ہیں۔ اسم کی اتنی قسمیں، اسم کی تین قسمیں، واحد، تثنیہ، جمع، اسم کی دو قسمیں، مذکر، مؤنث، اسم کی دو قسمیں، معرفہ، نکرہ۔ تو یوں اسم کی جو تقسیمات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اب یہاں سے پڑھیں گے۔ تو افراد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اردو میں صرف واحد اور جمع ہے، جیسے کتاب اور کتابوں۔ تو کتاب واحد ہے اور کتابوں یا کتابیں اس کی جمع ہے۔ عربی میں واحد اور جمع کے درمیان ایک تیسری چیز بھی ہے، تثنیہ، یعنی دو کا عدد بتانے والا لفظ۔ ہمیں اردو میں یہ بتانا ہو کہ دو کتابیں، تو ہم کتابیں جمع لاتے ہیں اور اس کے شروع میں دو لگا دیتے ہیں، دو کتابیں۔ لیکن عربی میں اس کو کتابن کا مطلب ہے ایک کتاب، اور کتابانی کا مطلب ہے دو کتابیں، اور کتبن کا مطلب ہے کئی ساری کتابیں۔ تو کتابن کا ترجمہ ہوگا کتاب، اور کتابانی کا ترجمہ ہوگا دو کتابیں، اور کتبن کا ترجمہ ہوگا کتابیں۔ تو یہ واحد، تثنیہ اور جمع کو میں نے اپنے لفظوں میں بتایا آپ کو۔ اب ہم کتاب میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، جیسے رجل، ایک مرد۔ تو ایک فرد ہے، فرد کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کے سامنے تین پنکھے رکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے ہر پنکھا جو ہے پنکھوں کا ایک فرد ہے۔ چار کتابیں رکھی ہیں، تو چار میں سے ہر کتاب جو ہے ان چار کتابوں کا ایک فرد ہے۔ اس کو فرد کہتے ہیں۔ فرد کا مطلب ہے تنہا، اکیلا۔ تو جو ایک فرد پر دلالت کرے، دلالت کرنا کیا ہوتا ہے کہ یعنی جو یہ بتائے کہ یہ ہے، یعنی کتابن، آپ کے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے جو باقاعدہ کتاب کی شکل میں، کاغذ ہے، اس کے اوپر گتا لگا ہوا ہے۔ تعلیم النحو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور اب میں آپ کے سامنے ایک لفظ ادا کرتا ہوں، کتابن۔ تو میرے منہ سے جو لفظ نکلا کتابن، یہ تو لفظ ہے، اور یہ لفظ دلالت کر رہا ہے، یہ جو آپ کے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے تعلیم النحو، اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے، جو کہ ایک فرد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ دلالت کرنا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دلالت کا ترجمہ ہوتا ہے رہنمائی کرنا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر پر، خیر کی طرف بلانے والا، خیر پر رہنمائی کرنے والا۔ دلیل کہتے ہیں رہنمائی کرنے والے کو۔ اس وجہ سے ہم کوئی چیز جو ہمارے لیے بڑی زبردست قسم کا ثبوت کا درجہ رکھتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ دلیل ہے۔ تو دلیل بھی اسی سے ہے، دلالت سے ہے۔ تثنیہ وہ اسم ہے جس کو واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگا کر بنایا گیا ہو، تاکہ وہ ایک جیسے دو افراد پر دلالت کرے، جیسے رجولانی، رجولینی۔ رجولانی کا بھی ترجمہ ہے دو مرد۔ اس میں ہم نے کیا کیا، آخر میں الف لگایا اور نون مکسور۔ مکسور کا مطلب ہے جس کے نیچے زیر ہو، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، جس حرف کے نیچے زیر ہو اس کو مکسور کہتے ہیں۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر زبر ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں۔ یہ ابھی سے یاد کر لیں، یہ لفظ بار بار آئے گا اس کتاب میں، مکسور، مفتوح اور مضموم۔ تو نون مکسور رجولانی، رجل کے آخر میں ہم نے الف لگایا، رجولا بنا، پھر نون مکسور لگایا تو رجولانی بنا۔ تو یہ رجولانی کا مطلب ہوتا ہے دو مرد، اور رجولینی کا مطلب بھی ہے دو مرد۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب رجولانی کا مطلب بھی دو مرد ہے، رجولینی کا مطلب بھی دو مرد ہے، تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رجولانی مرفوع ہے، اور رجولینی منصوب یا مجرور ہونے کی حالت میں استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ ایک بہت اچھا سوال کریں گے کہ مرفوع، منصوب اور مجرور کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہم آگے چل کر پڑھ لیں گے۔ یہ اعراب کی قسمیں ہیں، اور اعراب مطلب جیسے زبر زیر پیش، اور عربی میں واو الف یا اور زبر زیر پیش، ان چھ کے اعتبار سے لفظ کے آخر میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اس کے اعتبار سے لفظ کی تین قسمیں بنتی ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور اسم کے اندر، ٹھیک ہے۔ فعل کے اندر بھی بنتی ہے مرفوع، منصوب اور مجزوم۔ اسم کے اندر بنتی ہے مرفوع، منصوب اور مجرور، اور حرف میں نہیں بنتی۔ تو یہ بھی بس اتنا ذہن نشین کر لینا، آپ کے لیے کافی ہوگا۔
آگے دیکھتے ہیں جمع وہ اسم ہے جس کو واحد میں کچھ تبدیلی کر کے بنایا گیا ہو تاکہ وہ دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، جیسے رجال کئی مرد، مسلمون کئی مسلمان۔ تو جمع کا تو آپ کو پتہ ہے، واحد جمع تو آپ نے پڑھا ہوا ہی ہے، یعنی ایک سے زیادہ، اور عربی میں جمع کا مطلب ہے دو سے زیادہ، اردو میں جمع کا مطلب ہے ایک سے زیادہ، عربی میں جمع کا مطلب ہے دو سے زیادہ۔ تو یہ جمع کی تعریف ہو گئی، جمع کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب آگے جمع کی کئی ساری قسمیں ہیں، عربی زبان بڑی دلچسپ ہے جمع کے اعتبار سے۔ یہاں میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، آپ کاغذ اور قلم لے کر اس کو لکھ لیں ابھی سے، کہ آپ کو چلتے پھرتے قرآن کریم میں، حدیثوں میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، ان میں جو عربی عبارتیں آپ پڑھیں، کہیں جملہ لکھا ہوا نظر آئے آپ کو عربی کا، آپ جمع کے صیغوں پہ ضرور غور کیا کریں کہ اس لفظ کی جمع یہ ہے اور اس لفظ کی جمع یہ ہے، یعنی لفظ کیا ہے، کس چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے لغت دیکھ کے پتہ چلے گا، لیکن اس کی جمع کیا ہے یہ لغت سے بھی پتہ چلتا ہے، اور استعمال جیسے جیسے ہوتا جائے گا ویسے ویسے پتہ چلتا جائے گا۔ اب آج کے سبق میں آپ کو رجل کی جمع رجال پتہ چل گئی، مسلمن کی جمع مسلمون پتہ چل گئی، اور میں نے کتاب کی جمع کتب بھی آپ کو بتا دی۔ تو یہ آپ اس میں غور کرتے رہیں تو انشاءاللہ عربی تکلم میں بھی آپ کو یہ چیز بہت کام آئے گی، اور عربی عبارت کو حل کرنے میں بھی آپ کو یہ چیز بہت کام آئے گی۔ جو لوگ اولیٰ پڑھ لیتے ہیں، ثانیہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبارت حل نہیں ہوتی، یا کتاب کی عربی عبارت ہم سے پڑھی نہیں جاتی روانی سے، یا ہم عربی تکلم کرتے ہیں تو زبان ہمارے ساتھ نہیں دیتی، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گرامر پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو نظر انداز کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو جمع اور اس کی قسمیں، اس کی اوزان، اس کی تقسیمیں، یہ سب بہت اہمیت رکھتے ہیں، بہت دلچسپ ہیں، اور اس کو پوری دل جمعی کے ساتھ، دیکھیں دل جمعی کے اندر بھی جمع کا لفظ ہے، کیا بات ہے، تو پوری دل جمعی کے ساتھ جمع کو اور اس کے اوزان کو، اس کی تقسیمات کو دیکھیں، غور کریں، یہ بہت دلچسپ ہے، بہت لطف لیں، اس کا مزہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اولاً جمع کی انہوں نے بتایا دو قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم، سالم دیکھیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، صحیح سالم، تو یہی مراد ہے کہ وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن نہ بدلے، یعنی واحد کا وزن اس میں سالم رہے، سلامت رہے، نہ ٹوٹے۔ جیسے مسلمون، اب اس کا واحد تھا مسلمن، تو مسلم کے آگے واو اور نون لگایا، مسلم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ مثال کے طور پہ اس کو مسالم کر دیا جاتا، مسالیم کر دیا جاتا ہے، فرض کر لیں ایسی بتا رہا ہوں، تو دیکھیں مسلم نہ رہتا برقرار، لیکن مسلمون میں شروع میں مسلم ہے، آگے پھر اضافہ ہے، تو واحد کا وزن یہاں پر سالم ہے۔ جمع مکسر، مکسر کثرت سے ہے، کثرت نہیں، کثرت سا سے کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا، زیادہ ہونا، اور کثرت سین سے کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، ٹھیک ہے۔ تو جمع مکسر وہ جمع جس کو توڑ دیا گیا ہو، مکسر ہم تعلیم الصرف میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے یہ کیا چیز ہے، باب تفعیل سے ہے یہ۔ تو وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن بدل جائے، یعنی واحد کا وزن ٹوٹ جائے، جیسے رجال رجل کی جمع ہے۔ اب دیکھیں رجل کی جمع اگر یوں ہوتی نا رجلون، تو ہم کہتے واحد کا وزن سلامت ہے، لیکن رجل میں را پر زبر ہے اور رجال میں را کے نیچے زیر آ گئی، یہ مراد ہے۔ ٹوٹنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ را جو جس طرح لکھتے ہیں تو بیچ میں سے اس کو توڑ دیا جائے اور آدھی را کو اوپر لکھیں آدھی را کو نیچے لکھیں، اسی طرح جیم ہے تو جیم کو توڑ کر جیم کے جو گول دائرہ ہے وہ الگ لکھیں اور جیم کا سر کہا جا رہا ہے، تو وہ ہر چیز کا ٹوٹنا الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ کسی جسمانی چیز کا ٹوٹنا تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن جمع کے وزن کا ٹوٹنا یہ ہے کہ زبر زیر پیش اور حروف آگے پیچھے ہو جائیں۔ جیسے وضو بھی ٹوٹتا ہے تو وضو کا ٹوٹنا الگ ہے، اسی طرح جمع کا ٹوٹنا الگ ہے، جمع کے اوزان کا۔ تو جمع مکسر وہ جمع جس کا وزن ٹوٹ جائے، انہوں نے آسان کر کے لکھا ہے جس میں واحد کا وزن بدل جائے، جیسے رجال رجل کی جمع ہے۔ جمع سالم کی پھر دو قسمیں ہیں، جمع سالم کی تقسیم آگے یہ بتا رہے ہیں۔ جمع سالم یعنی جس میں واحد کا وزن سلامت ہے، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ تو مذکر مؤنث تو آپ کو پتہ ہوگا، نر مادہ، ٹھیک ہے نا، لڑکا لڑکی، اردو کے اعتبار سے سمجھا رہا ہوں۔ تو جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ اب نام تو ان کا بڑا بڑا ہو گیا، لیکن وہی چیزیں جمع سالم کے بیچ میں مذکر اور مؤنث کا لفظ اضافہ کر دیا گیا، تو جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم کا لفظ بن گیا۔ جمع مذکر سالم وہ جمع سالم ہے جس کے آخر میں واو اور نون مفتوح، دیکھیں مفتوح کا لفظ آ گیا نا، یا اور نون مفتوح ہوں، جیسے مسلمون مسلمین، ٹھیک ہے، یعنی مسلم کا وزن نہیں ٹوٹ رہا،
ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جمع مذکر سالم، مذکر کی علامت کیا ہے کہ یا تو واو نون ہوگا یا یا نون ہوگا، یا تو اس کو مسلمون پڑھیں گے یا مسلمین پڑھیں گے، یہ دونوں مسلم کی جمع ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال وہی والا پیدا ہو رہا ہوگا جو رجلانی اور رجلین میں پیدا ہوا تھا کہ مسلم کی جب ایک جمع مسلمون ہے، اس کا مطلب ہے کئی سارے مسلمان، تو مسلمین اور مسلمین کا مطلب بھی کئی سارے مسلمان ہیں، تو پھر مسلمون اور مسلمین میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ مسلمون مرفوع ہے اور مسلمین منصوب اور مجرور ہے، یعنی جب لفظ کو مرفوع کرنا ہوتا ہے تو ہم مسلمون کہتے ہیں، اور جب منصوب یا مجرور کرنا ہوتا ہے تو ہم مسلمین کہتے ہیں۔ لیکن مرفوع منصوب مجرور کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ ایک اور یہاں پہ میں آپ کو طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، جیسے کتابن ہے، اگر یہ مرفوع ہوگا تو کتابن ہوگا، منصوب ہوگا تو کتابن ہوگا، مجرور ہوگا تو کتابن ہوگا۔ اسی طرح مسلمون مسلم کی جمع ہے، اگر یہ مرفوع ہوگا تو مسلمون ہوگا، منصوب یا مجرور ہوگا تو مسلمین ہوگا۔ یوں تھوڑا سا آپ کو اور اچھا آسان کر کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی چیز ہے جمع مؤنث سالم، وہ جمع سالم ہے جس کے آخر میں الف اور تا زائد ہوں، یعنی مؤنث ہے اور اس کی علامت کیا ہے کہ آخر میں الف تا ہو، جسے مسلماتن، مسلمتن کی جمع ہے مسلماتن، کئی ساری مسلمان عورتیں۔ یعنی بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں تو پورے کلام عرب میں جو لفظ بھی آپ کو ایسا نظر آئے جس کے آخر میں واو نون ہو یا یا نون ہو، تو آپ آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ جتنے الفاظ کے آخر میں الف اور تا ہو، آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ کہیں کہیں آپ کا جواب غلط ہو جائے گا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مفرد ہی ایسا ہوگا کہ جس کے آخر میں واو نون ہوگا، جیسے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اب معون ایک لفظ ہے، یہ جمع نہیں ہے، یہ واحد کا وزن ہے، ایک بات۔ اور یمنعون کے آخر میں بھی واو نون ہے، حالانکہ یہ فعل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل کے اندر بھی آپ کا جواب غلط ہوگا اور بعض الفاظ بھی، لیکن یہ بہت کم ہیں۔ آپ کو خود سوچ لینا چاہیے کہ اگر اس کا واو نون میں ہٹاتا ہوں تو کیا لفظ بنتا ہے، وہ فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی یہ تو اس کی جمع ہے۔ مثال کے طور پر تاجرون آپ کے سامنے ایک لفظ آتا ہے، تو آپ واو اور نون کو ہٹا کر دیکھیں تاجر بچے گا، صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ تاجر کی جمع تاجرون ہے۔ اسی طرح مسلماتن ہے، تو اگر آپ کے سامنے قانتاتن آتا ہے، عابداتن آتا ہے، ذاکراتن آتا ہے، سامعاتن آتا ہے، تو آپ الف تا کو ہٹا کر گول تا لگا دیں جو کہ مؤنث میں ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سامعاتن سامعتن کی جمع ہے، ذاکراتن ذاکرتن کی جمع ہے۔ تو یوں آپ کے سامنے جمع سالم کی دونوں قسمیں بالکل آسان ہیں، اس کے اندر کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یعنی علامت اگر کسی چیز کی پتہ چل جاتی ہے تو وہ تو بالکل ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ کیا کسی بھی لفظ کی جمع بنانے کے لیے اگر مذکر ہو تو آخر میں واو نون یا نون لگا دیں اور مؤنث ہو تو آخر میں الف تا لگا دیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم صرف تب بنائیں گے جب وہ لفظ جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہو یا جنات کے لیے ہو یا فرشتوں کے لیے ہو، یعنی ذوی العقول کے لیے ہو۔ ذوی العقول کا مطلب ہے وہ مخلوقات جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے، اور وہ انسان ہیں، جنات ہیں اور فرشتے ہیں۔ تو غیر ذوی العقول یعنی ان تین کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی جمع اس طرح نہیں بنے گی۔ آپ کتاب ان کو کتابون نہیں کر سکتے، لیکن کاتبن کا مطلب ہے لکھنے والا۔ اب لکھنے والا یا تو انسان ہوتا ہے، آپ نے کبھی کسی کتے کو، کسی بلی کو، کسی بندر کو لکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اگر کوئی چیز کو لکھنا سکھا بھی دیا جائے تب بھی اصل جو لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ انسانوں میں ہوتی ہے، اور فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کاتبن کی جمع تو کاتبون بنا سکتے ہیں، لیکن کتابن کی جمع کتابون نہیں بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح کاتبتن لکھنے والی، تو اس کی جمع تو ہم کاتباتن بنا سکتے ہیں، اور کسی ورقتن کی جمع ورقات بنا دیں تو ہاں ورقتن کی جمع ورقات۔ اچھا یہاں یہ سن لیں کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اصول ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ آپ ذہن بنا کے رکھیں پورے کلام عرب میں، بلکہ کسی بھی فن میں آپ صرف سیکھیں، منطق سیکھیں، فقہ سیکھیں، اصول فقہ، جو بھی اصول آپ کے سامنے آتا ہے نا قاعدہ، تو ایک قاعدہ وہاں یہ بھی پہلے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ قاعدہ کہیں نہ کہیں تو ٹوٹے گا نا، تو کہیں نہ کہیں ہر قاعدہ ٹوٹتا ہے، آپ اس سے گھبرایا نہ کریں، وہ مستثنیات ہوتے ہیں، اور جو مبتدی طالب علم ہوتا ہے نا وہ اس چیز کی طرف سوچے بھی نہیں کہ بھئی کہاں ٹوٹتا ہے قاعدہ،
تو ابھی پہلے قاعدہ یاد کریں، جہاں ٹوٹ رہا ہے وہ آپ کو آگے چل کر پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی یہاں ٹوٹتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی مدرسے کے بارے میں آپ کو بتایا جائے کہ یہاں کے طلبہ بڑے اخلاق والے ہیں، تو اب آپ اس کھود کرید میں لگ جائیں کہ اس مدرسے کے اندر کوئی طالب علم تو ایسا ہوگا جو گالیاں بکتا ہوگا، اس کی تلاش شروع کر دیں، تو یہ احمقانہ حرکت ہے۔ ہاں، اس مدرسے کے جب طلبہ سے آپ ملیں گے، ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، وہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کو سفر وغیرہ کرنے کی نوبت آ جائے گی، تو اس دوران آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ہاں یار مدرسے کے باقی سارے بچے تو بہت اچھے ہیں، اس بچے کی زبان بڑی خراب ہے۔ تو وہ مستثنیات جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح قاعدہ یہاں پر بھی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن ذہن میں یہ بٹھائیں کہ جمع سالم جو ہے وہ ذوی العقول کی آتی ہے۔ آگے جمع مکسر کی تقسیم ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واحد تثنیہ اور جمع کا ہم نے سبق پڑھ لیا الحمدللہ۔ اب اس کی مشق کر لیتے ہیں تدریب النحو کتاب سے۔ مندرجہ ذیل الفاظ میں واحد تثنیہ اور جمع کی نشاندہی کریں، نیز جمع ہونے کی صورت میں یہ وضاحت کریں کہ جمع مکسر ہے یا سالم، جمع قلت ہے یا جمع کثرت، جمع منتہی الجموع ہے یا غیر منتہی الجموع۔ سب سے پہلا لفظ ہے رب۔ رب اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں پروردگار، اس کا ترجمہ ہے پالنے والا۔ تو اب یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ یہ واحد ہے۔ کیسے پتہ چلا ہم کو؟ کیونکہ اگر یہ تثنیہ ہوتا تو یہ ہوتا ربانی یا پھر ربینی، اور جمع نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلا؟ ترجمے سے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے پالنے والا۔ اگر اس کا ترجمہ ہوتا پالنے والے تو یہ جمع ہوتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ رب کا لفظ تو بالکل واضح ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ لیکن بعض اوقات کوئی لفظ ایسا آتا ہے جو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہوتا ہے، تو وہاں احتمال رکھا کریں کہ تثنیہ کی تو علامت ہے الف اور یا، لیکن واحد اور جمع کی کوئی علامت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم لغت میں سے دیکھیں یا ہمیں کسی آیت سے پتہ چل جائے، ترجمے سے پتہ چل جائے۔ اگلا لفظ ہے حدائق۔ یہ حدیقۃ کی جمع ہے، اور باغیچے کو کہتے ہیں حدیقۃ باغیچہ، حدائق باغیچے، ٹھیک ہے؟ تو حدائق واحد تثنیہ اور جمع میں سے جمع ہے۔ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ تو حدائق، چونکہ اس میں حدیقۃ کا وزن ٹوٹ رہا ہے، وہ ایسے کہ حدیقۃ میں ہا پر زبر ہے، حدائق میں بھی ہا پر زبر ہے۔ حدیقہ میں دال کے نیچے زیر ہے، حدائق میں دال پر زبر آ گیا، اور حدیقہ میں دال کے بعد یا ہے، حدائق میں الف آ گیا، اور حدیقہ میں یا کے بعد قاف ہے، حدائق میں قاف سے پہلے حمزہ کا بھی اضافہ ہوا، تو پتہ چلا کہ وزن ٹوٹ چکا ہے، اس لیے یہ جمع مکسر ہے۔ پھر جمع مکسر کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت کے 4 اوزان ہیں، افعال، افعل، افعلہ اور فعلہ۔ تو ان 4 اوزان کے اعتبار سے حدائق اس کا کوئی وزن نہیں ہے، نہ یہ افعال کے وزن پر ہے ورنہ یہ احداق ہوتا، اور نہ یہ افعل کے وزن پر ہے ورنہ یہ احدق ہوتا، اور نہ یہ فعلتن کے وزن پر حدقتن ہے، اور نہ یہ افعلتن کے وزن پر احدقتن ہے، بلکہ یہ حدائق ہے، لہذا یہ جمع قلت نہیں ہے، جمع کثرت ہے۔ پھر جمع کثرت کی 2 قسمیں ہیں، جمع منتہی الجموع، جمع غیر منتہی الجموع۔ جمع منتہی الجموع کا وزن ہے فعالل، تو یہ اس وزن پر آ رہا ہے حدائق، فعالل حدائق، ایک ہی وزن ہے، لہذا یہ جمع منتہی الجموع ہے، یعنی وہ جمع ہے جس کے اوپر کوئی جمع نہیں آتی اور اس کے 2 ہی وزن ہیں، فعالل اور فعالیل۔ الاخبار، یہ واحد تثنیہ اور جمع میں سے الاخیار، خیرن کی جمع ہے، واحد تثنیہ اور جمع میں سے جمع ہے، جمع سالم اور جمع مکسر میں سے جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کی 2 قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت میں سے چونکہ یہ افعال کے وزن پر ہے اس لیے یہ جمع قلت ہے، لہذا الاخیار جمع قلت ہے، 10 سے کم کے لیے استعمال ہوگا۔ لیکن جمع قلت اور جمع کثرت میں بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ کتبن کتابن کی جمع ہے، مسلماتن مسلمتن کی جمع ہے، الصادقین الصادق کی جمع ہے، الاعلون الاعلیٰ کی جمع ہے، مسجدانی مسجدن کی تثنیہ ہے، المسلمون المسلم کی جمع ہے۔ اسی طرح آگے منازل، شموس، قبور، منارتان، غرف، ابیات، الصالحات، غرفتان، قلم، طریق، التلاميذ، غلمة، اذرع، اثواب، مرضى، کأس، قواعد، الخلفاء، نافذتان، مسلمین، الثوابت، الاصابع،
المصلین انبیاء عینان حافظون مساجد لیال ایام نائمات الکتاب قلوب الرعب بیوت تلمیذات ابواب مسلمین اقلام رقاب سود الصائمون الامصار الطالبات الشعراء اطرابا سجد بررۃ غلمان علل حمر۔ ان تمام الفاظ کو اگر آپ واقعتاً اپنی مشق کرنا چاہتے ہیں تو میں اگر آپ کے سامنے دہرا دوں گا، بتا دوں گا، تو آپ کو فائدہ اتنا نہیں ہوگا۔ لغت کھولیں، مصباح اللغات یا کوئی بھی عربی لغت کھولیں اور اس میں ترجمے کے اعتبار سے معلوم کریں کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے۔ اگر جمع ہوگا تو لفظ کو پھر اس کا واحد کسی طریقے سے تلاش کریں، یا وہاں جو واحد لکھے ہوئے ہوں گے ان میں سے دیکھیں کہ کس کے آگے جیم کے تحت یا جمع کے تحت اس کو لکھا ہوا ہے، تو یوں واحد اور جمع کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ الف نون یا یا نون ہے تو پھر وہ تثنیہ ہے، اور جمع قلت کا وزن ہے تو بھی وہ جمع ہی ہوگا انشاءاللہ، الا ماشاءاللہ کبھی کبھی واحد بھی جمع قلت کے وزن پر آ جاتا ہے۔ اگلی مشق ہے مندرجہ ذیل آیات میں واحد تثنیہ اور جمع کی نشاندہی کریں، نیز جمع ہونے کی صورت میں یہ وضاحت کریں کہ جمع مکسر ہے یا سالم، جمع قلت ہے یا جمع کثرت، جمع منتہی الجموع ہے یا غیر منتہی الجموع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم۔ شہیدین یا اور نون سے پتہ چلا شہیدن کی تثنیہ ہے اور رجال رجلن کی جمع ہے۔ ہم فیہا خالدون، خالدون واو اور نون سے پتہ چلا یہ خالدن کی جمع ہے اور جمع مذکر سالم ہے۔ المسجد لمسجد اسس علی التقوی، مسجد واحد ہے، اس کی تثنیہ مسجدانی اور اس کی جمع مساجد ہے، اور التقوی یہ واحد ہے، مصدر ہے، اس کی جمع استعمال نہیں ہوتی۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وعنده مفاتح الغیب سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام فیہا کتب قیمہ والذین هم لفروجهم حافظون فیہما عینان تجریان غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمد للہ رب العالمین اولئک هم المفلحون ان الابرار لفی نعیم لهم اعین لا یبصرون بها انہم عباد مکرمون وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ وَجَاءَ السَّحَرَةُ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة هل أتاك حديث الجنود۔ ان تمام آیات کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں پہلے اسم فعل اور حرف کے اعتبار سے ان کو الگ الگ کریں۔ جو اسم ہے اس کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے۔ تثنیہ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں الف نون یا یا نون ہو۔ واحد اور جمع کا معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ترجمے میں غور کریں ورنہ لغت میں دیکھیں، اور واحد ہے تو اس کی جمع معلوم کریں، جمع ہے تو اس کا واحد معلوم کریں، اور جمع کا وزن اپنے ذہن میں رکھیں، واحد کے لفظ کو اپنے ذہن میں بٹھائیں تاکہ عربی تکلم میں آپ کو یہ الفاظ کام آئیں۔